الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش اذهبوا أنتم الطلقاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آخری پارہ سورہ نصر تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ فتح مکہ کے خطبے کا آخری جملہ تلاوت کیا ہے. اس خطبے کو سیرت ابن ہشام والے بزرگوں نے پورا نقل کیا ہے. جو سورت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس سورت کا نام ہے سورہ نصر. نصر نصرت سے ہے، مدد کرنا. اللہ تعالیٰ کی سب ایمان والوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ مدد ہوتی ہے. انبیاء علیہ السلام اور خصوصاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت مدد رہی. اسی مدد کے ہی سلسلے میں مکہ بھی فتح ہوا، اور مکہ جب فتح ہوا تو اس وقت آپ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے. جیسے سورہ فتح آپ تلاوت کرتے ہوئے داخل ہو رہے تھے تو ساتھ اذا جاء نصر اللہ والفتح. اس کا ترجمہ یہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور فتح نصیب ہو جائے گی، مراد فتح مکہ. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہو رہے ہوں گے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اے نبی اپنے رب کا شکر ادا کریں، پاکی بیان کریں. وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اپنے ان تمام ساتھیوں کے لیے اللہ سے مدد بھی طلب کریں اور مغفرت طلب کریں. آپ ایک تو فتح کی وجہ سے اللہ کی تسبیح خوب بیان کریں، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور دیگر تمام ساتھیوں کے گناہوں کی معافی بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. بلا شبہ وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا
جو جملہ تلاوت کیا ہے اس میں آپ نے فتح مکہ کے بعد قریش کو خطاب کر کے کہا کہ چلے جاؤ، جو مسلمان ہو گئے وہ تو واضح بات ہے کہ کامیاب ہو گئے، تم چلے جاؤ، اذهبوا انتم الطلقاء انتم الطلقاء، و تم سب آزاد ہو، ہم گرفتار یا سزا یا ایسی کوئی صورت کا ارادہ نہیں رکھتے۔ ادھر ہی بیٹھ جاؤ نا تھوڑا سا۔ یہ سورہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے اور اس میں بشارت فتح مکہ کی ہے۔ بعض رات نے یہ لکھا ہے کہ غزوہ خیبر کی واپسی میں یہ سورہ نصر نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں دو تو واضح طور پر بشارتیں ہیں۔ ایک تو لوگ آپ دیکھیں گے کہ جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہوں گے۔ اس کی کیا بات ہے؟ اس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے قبائل عرب نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ اگر یہ نبی برحق نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ضرور مکہ فتح کر لے گا، اگر یہ نبی برحق نہیں ہے تو یہ مکہ فتح نہیں کر سکے گا۔ اگر اس نبی نے مکہ فتح کر لیا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ انہوں نے اپنے اسلام کو معلق رکھا ہوا تھا فتح مکہ کے ساتھ، کئی قبائل نے، ان میں سے اکا دکا ایک دو لوگ تو مسلمان ہوتے رہے، لیکن اس صورت میں وہ قبیلے والے بھی ان مسلمانوں پر مطلب ہے کہ تکلیفیں گراتے رہے، لیکن پورے قبائل کے قبائل جو مسلمان ہوئے وہ فتح مکہ کے موقع پر 700 کے لگ بھگ لوگ یمن کی طرف سے بھی یوں اپنے اپنے 100 بندہ ایک ایک قبیلے کا وہ آ کے فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ تو یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ فوج در فوج تو اسلام میں داخل ہوئی۔ دوسری بات والفتح، مکہ مکرمہ کی فتح کی بشارت ہے۔ میں نے بتایا کہ فتح مکہ سے پہلے یہ نازل ہوئی ہے۔ فتح مکہ کی بشارت تو اسی وقت ہی آپ کو مل گئی تھی جب آپ نے صلح حدیبیہ میں صلح لکھوائی تھی اور انہوں نے بڑے سخت قسم کے شرائط لگائی تھی اور آپ نے مانی ہے، تو سورہ فتح نازل ہوئی واپسی میں، تو اس وقت ہی مکہ کی فتح کی بشارت تو نصیب ہو گئی تھی۔ دو باتیں ہو گئی اس میں۔ تیسری بات کہ جب آپ نے یہ صورت لوگوں کے سامنے، آپ نہ چھیڑو نا جب صحیح ہو رہا ہے، لوگوں کے سامنے جب آپ واعظ و نصیحت کے طور پر یہ صورت تلاوت کرتے ہیں، اور فتح مکہ کے موقع پر ہم تو آج فتح مکہ کے بعد پہلا خطبہ جو آپ نے بیان کیا ہے نا، دیا ہے نا، وہ خطبہ بیان کریں گے، لیکن آپ نے فتح مکہ کے موقع پر کئی خطبے دیے ہیں۔ جب آپ اس صورت کو تلاوت کرتے تھے ساتھیوں کے سامنے، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے، تو کچھ صحابہ رونے لگ جاتے تھے، تو دوسرے صحابہ ان کو کہتے بھائی اس میں تو خوشی کی بات ہے، آپ لوگ روتے کیوں ہیں؟ وہ دو تین ہی تھے جو رونے لگ جاتے تھے۔ جب آپ یہ تلاوت کرتے سورہ فتح کی تو اس میں ان رونے والے صحابہ نے یہ بتایا کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع دی جا رہی ہے، کیونکہ مقصد بعثت پورا ہو گیا ہے۔ مقصد بعثت ہے نبی کا
لوگوں کو پیغام دینا، تبلیغ کرنا وہ ہو چکا ہے، تو اذا جاء نصر اللہ والفتح میں یہ بات ہے۔ اچھا، پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ تذکرہ ہوا کہ بعض ساتھیوں نے ہمیں اس صورت کی شرح میں یہ بیان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے شرح صحیح بیان کی ہے، اور اس کے بعد کوئی تقریباً 80 دن کے لگ بھگ آپ دنیا میں رہے ہیں۔ بہرحال یہ مکہ جب فتح ہوا تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد آپ کے ساتھ تھی، ورنہ تو یہی مکہ والے تھے نا جو بدر میں، احد میں، احزاب میں وغیرہ آگے آگے تھے، اور مدینہ میں جا کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے نظریہ رکھتے تھے۔ اللہ کی طرف سے ایسا کوئی رعب آیا، یہ ایسے ڈرے کہ سہمے گئے۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت المعلیٰ کی طرف سے تشریف لائے، جدھر سے مسجد جن ہے، قبرستان ہے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ ان کو شار ابراہیم خلیل کی طرف سے کہا تھا کہ آپ ادھر سے آئیں، اور ان کے ساتھ بھی جماعت تھی، اور بڑی جماعت تھی، 1000 سے زیادہ جماعت تھی، اور قتال کی ابتدا نہیں کرنی، یہ ہماری طرف سے ہدایت ہے۔ اگر انہوں نے قتال کی ابتدا کی کافروں نے تو ہم جواب دیں، آپ جواب دیں۔ آپ مکہ کی اس سائڈ سے آ رہے ہیں جو اونچی ہے، خالد کو اس سائڈ سے آنے کا کہا جو نیچی ہے، اسی کو مسفلہ اسی وجہ سے کہتے ہیں، اس کو جنت المعلیٰ یا اعلیٰ مکہ اس کو بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اونچی جگہ ہے۔ آپ کا گھر بھی اسی سائڈ میں ہے۔ جب آپ آگے تشریف لائے، آپ کے ساتھ آپ کے غلام اسامہ بن زید، غلام ابن غلام، اصل تو آپ کے غلام ہیں زید، زید کے جو بیٹے اسامہ ہیں وہ آپ کے پیچھے سوار ہیں، بلال آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، اور یہی آپ کی طرف سے ہدایت تھی۔ اب اس کی حکمت خدا جانے اور اس کا رسول جانے کہ آپ نے کیوں غلام کو ساتھ بٹھایا ہے سواری پر، اور آپ انتہائی عاجزی کے ساتھ سر نیچے کر کے شکر بجا لاتے ہوئے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ سارے صحابہ سائڈوں میں ہیں کہ مکہ مسفلہ کی طرف سے تلواروں کے چلنے کی، چمکنے کی آپ کو اطلاع ہوئی، آپ نے فوراً حکم بھیجا کہ خالد کو بلاؤ، حاضر خدمت ہوئے۔ آپ نے فرمایا لڑائی کیوں ہو گئی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم تو گزر رہے تھے، مکہ کے چند اوباشوں نے ہمارے اوپر اچانک حملہ کر دیا، تو آپ کی ہدایت کے مطابق ہم نے ان کو جواب دیا ہے، اور وہ 13-14 وغیرہ کے لگ بھگ ہلاک ہو گئے، اور وہ اب بھاگ گئے اور چھپ گئے۔ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، قضاء اللہ خیر، جو اللہ کی طرف سے تھا فیصلہ بس وہ ہو گیا، اسی میں بہتری ہے۔ آپ مکہ میں جب تشریف لائے، یعنی مسجد حرام کے قریب، تو سب سے پہلے آپ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کے آئے۔ یہ بڑی خاتون تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ آپ نے غسل کیا اور کپڑے زیب تن کیے، 8 رکعت شکرانہ ایک سلام کے ساتھ پڑھے ہیں۔ 8 رکعت نماز نفل بطور شکرانہ ایک سلام کے ساتھ، یعنی ہر 2 رکعت کے بعد عبدہو کے بعد کھڑے ہو گئے، پھر 4 رکعت کے بعد بھی عبدہو کے بعد کھڑے ہو گئے، پھر 6 رکعت کے بعد بھی عبدہو کے بعد کھڑے ہو گئے، اور پھر 8 کے بعد آپ نے پوری تحیات کے بعد سلام پھیرا۔ بطور شکرانے کے کسی علاقے کے فتح ہونے کے بعد
ایک سلام کے ساتھ 8 رکعتیں پڑھنا سنت ہے۔ کوئی علاقہ کافروں کا فتح ہو جائے اس کے بعد ایسے نہیں 100 روپے تنخواہ بڑھ گئی تھے 8 رکعت ایک سلام کے ساتھ، کہ یہ بھی ایک فتح ہی ہے۔ ہاں اس حکومت میں تو یہ بھی فتح ہی ہے، یہ بڑی بات ہے کہ اتنی بھی ہوگی۔ اچھا جی، اس سنت پر عمل کئی صحابہ رضی اللہ عنہم نے کیا ہے۔ جب بحرین اور مدین کا علاقہ فتح ہوا، اس کے لیڈر اور امیر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ سعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں۔ یہ وہی سعد ہیں جن کے لیے عجوہ کھجور کی گٹھلی بما کھجور کے پیس کر بھائی حضرت سعد کو دو، ان کو دل کی تکلیف ہے، یہ وہ انہی سے نسخہ مشہور ہے۔ حضرت سعد نے ایوان کسریٰ میں فتح کے بعد ایران 8 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ بطور شکرانے کے ادا کی، اور ساتھیوں کو بتایا، ایسا کرا ساتھیوں کو بتایا کہ یہ ہم نے فتح مکہ کی سنت پر عمل کیا ہے، آپ نے بھی ایک سلام کے ساتھ 8 رکعتیں شکرانے کی ادا کی تھی، اور ہم بھی یہ شکرانے کی ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ حرم میں تشریف لائے اور نہائے دھوئے ہوئے ہیں۔ آپ کے پاس لاٹھی جو ہوتی تھی بڑی مضبوط قسم کی لاٹھی ہوتی تھی، اور نیچے اس کے برچھی ہوتی تھی۔ اس برچھی کے کئی فوائد ہیں، ایک تو وہ زمین میں کھپ جاتی ہے، اس لیے وہ اس گرفت مضبوط ہو جاتی ہے۔ آپ نے اونٹنے کے اوپر سوار ہو کر شکرانے کا طواف کیا، یہ صبح صبح کا ٹائم ہے۔ باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پیدل جو ہے وہ شکرانے کا طواف کیا۔ آپ نے موقع دیا کہ میں تیاری کرنے کے لیے جا رہا ہوں نہانے دھونے کے لیے، آپ لوگ بھی تیاری کرو، کپڑے پہنو، شکرانے کا طواف کریں گے، نماز پڑھیں گے۔ تو اس میں پھر سارے صحابہ رضی اللہ عنہم تیار ہو کے آ گئے، آپ بھی تیار ہو کے آ گئے، اور اونٹنی پر سوار ہو کر آپ نے شکرانے کا طواف کیا ہے۔ لاٹھی آپ کے ہاتھ میں تھی، اور 360 بت بیت اللہ شریف کے ارد گرد پڑے تھے۔ جب انسان توحید سے ہٹ جاتا ہے اور شرک کی طرف چلا جاتا ہے تو ایک بت پر بھی وہ سمجھتا ہے کہ میرا سہارا نہیں ہوتا ہے، یہ کام نہیں کر سکے گا۔ دیکھ لیں ہندوستان میں کوئی اس نام کا بت، کوئی اس نام کا، کوئی اس نام کا، کوئی سانپ کی شکل، کوئی کیا شکل، یہ کیا ہے؟ خدا ہے۔ انہوں نے بھی اسی طریقے سے ہی 360 بت بیت اللہ کے ارد گرد رکھے ہوئے تھے، اور یہ سنت خبیث بت رکھنے کی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی اتنے زیادہ بت رکھے تھے، اور اس کے مختلف نام بھی۔ یہاں جو ناموں والے بڑے بت ہیں وہ سائڈوں میں ہیں، وہ پھر بعد میں بات آئے گی۔ آپ طواف آپ نے شروع کیا، اور کسی بت کو مختلف جگہوں میں تھے، یوں ادھر 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 اس طرف نا، یوں لائن پر ایک بتا کے پھر مختلف جگہوں میں تھے، پورے مطاف بھرا ہوا تھا۔ مطلب مشرکین مکہ کا یہ تھا کہ ہم جب بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تو ساتھ اپنے خداؤں کا بھی طواف ہو جائے گا، ایک ہی طواف میں دونوں کام ہو جائیں گے۔ تو آپ جس کو منہ پر لاٹھی مارتے تھے وہ کمر کے بل گرتا تھا، جس کو پچھلی سائڈ سے لاٹھی مارتے تھے وہ منہ کے بل گرتا تھا، اور یہ سارے بت آپ نے خود توڑے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ ایت اونچی آواز کے ساتھ تلاوت کرتے رہے، فرمایا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔
آج ظاہری لحاظ سے بھی حق آ گیا ہے، باطل ٹوٹے گا۔ باطل کا کام یہ ہے کہ آج رخصت ہو جائے گا، جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور یہ قانون کلی ہے، ہمیشہ غیر حقیقت پر مبنی جو بھی چیز ہوگی اس پر زوال آئے گا، وہ نظر آ جاتی ہے۔ یہاں بھی چند سالوں کی ریل پیل تھی، آج حق آ گیا، طواف سے آپ فارغ ہو گئے، آپ نے یوں اشارہ کیا، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم جو آپ کے ساتھ گئے ہیں وہ 12,000 ہیں، پورا مطاف گچا گچ بھرا ہوا تھا، سائڈوں میں لوگ تھے، اور اب تو ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بھی ہو گئے ہیں، کافی لوگ سارے سائڈوں میں۔ آپ نے جب اشارہ کیا تو مٹ لگا، وہ سارے بت اٹھا کے صفا کے پچھلی سائڈ میں پھینک دیے گئے۔ آپ نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ شروع سے ان کے پاس سے چابی چلی آ رہی ہے، ان سے چابی منگوائی، چابی آ گئی۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ حضرت جی زمزم کا پانی پلانا یا اسی طریقے سے اور خدمت کرنا حاجیوں کی، یہ ہاشمی قبیلے کے پاس ہے، تو چابی بھی ہمیں دے دی جائے تاکہ یہ سعادت بھی ہاشمی گھرانے کو، ہاشمی خاندان کو نصیب ہو جائے۔ تو آپ نے اس وقت یہ عہد فرمائی تھی کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، ہم نے چابی عثمان سے بطور امانت کے لی ہے، اور حکم یہی ہے کہ جس سے لی ہے امانت اس کو واپس کر دی جائے، اور قیامت تک کے لیے عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس بیت اللہ شریف کی چابی رہے گی۔ کوئی ظالم آئے گا، یہ ایک جملہ ہے اسی حدیث کا ساتھ، کوئی ظالم بے انصاف آئے گا عثمان سے لینے کی کوشش کرے گا، عام حالات میں نہیں۔ ہم تو نہیں کہتے شاہ فہد مرحوم کو کہ وہ ظالم تھے، لیکن انہوں نے چابی اس خاندان سے لی کہ وہ انتظار کرنا پڑتا ہے، بادشاہ صاحب آ گیا وغیرہ وغیرہ۔ تاریخ لکھتی ہے کہ شاہ فہد کو چابی دے دی گئی اور تالا ان سے نہیں کھلا۔ پھر اس بابا جی کو بلایا گیا، اس نے تالا کھولا تو کھل گیا۔ آپ کا فرمان تھا کہ چابی قیامت تک انہی کے پاس رہے گی۔ چنانچہ آپ اندر تشریف لے گئے طواف کے بعد، اور یہ جو مشرک اللہ پاک سب کو توحید حقیقی معنی میں عطا فرمائے، شرک کی بیماری جب لگ جاتی ہے تو ایک معبود باطل پر قناعت نہیں ہوتی، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، پھر تصویریں بھی ہیں، پھر جھنڈیاں بھی ہیں، پھر وہ دیوے بھی ہیں، تیل بھی ہے، فلان بھی ہے، وہ پورا ایک نظام ہے، پھر درخت بھی مشکل کشا بن جاتے ہیں، پھر کیا ہو جاتا ہے۔ اندر بھی مختلف تصویریں لگائی ہوئی تھیں اور ان کی بھی عبادت ہوتی ہے بیت اللہ شریف کے اندر۔ ظاہر ہے کہ تصویر جب ہو تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ آپ نے تصویریں صاف کرائیں اور پھر زمزم کا پانی منگوایا گیا جس سے بیت اللہ شریف کو دھویا اندر سے، پھر نفل آپ نے ادا کیے۔ اب دیکھو نا، بندہ اگر کسی ایک بات کی وجہ سے اس صحابی کی خصوصیت کو بیان کرتے 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 وہاں تک لے جائے اور کہے کہ خلیفہ بلا فصل تو یہی ہے، اب میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپ کے ساتھ بیت اللہ شریف کے اندر حضرت بلال گئے ہیں، وہی روایت کرنے والے ہیں کہ آپ نے اس ستون کے پاس بیت اللہ شریف کے اندر نفل ادا کیے تھے جب آپ نے اور کسی کو بلایا نہیں اور کوئی گیا بھی نہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے یہاں پر۔ ہر صحابی کا اپنا اپنا مقام ہے، کسی صحابی کے کسی امتیازی فضیلت کی وجہ سے اس کے بارے میں کچھ اور فیصلہ اور قانون یہ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ صفائی ہو گئی، نفل ہو گئے، آپ باہر تشریف لائے، بیت اللہ شریف کے دروازے پر آپ کھڑے ہو گئے، اور یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انتہائی رش کے ساتھ
حرم شریف کا جو سین ہے وہ بھرا ہوا ہے، سائڈوں میں لوگ کھڑے ہیں، نیچے لوگ بیٹھے ہیں، بہت سارے نو مسلم بھی ہیں جس میں ابو سفیان وغیرہ وغیرہ یہ داخل ہیں، بہت سارے ابھی جو مسلمان نہیں ہوئے وہ چھپ بھی گئے، وہ دیکھنا برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور بہت سارے چھپے نہیں لیکن تھوڑا سائڈوں میں صفا پہاڑی کے اوپر یوں پہاڑیوں پر بیٹھ کے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ کچھ ساتھیوں نے باتیں بھی کی، ایک ساتھی نے بات کی ہے کہ بعد میں تو مسلمان ہو گئے، شکر ہے میرا والد کو یہ دن نہیں دیکھا ورنہ بڑا شرمندہ ہوتا، فلان یہ ہوتا۔ عتاب نے کہا، عتاب بن اسید جو ابھی بتائیں گے ہم رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کاش کہ یہ بات پہلے سمجھ آتی تو والسابقون الاولون میں ایمان لانے والوں میں ہم شامل ہوتے۔ ابو سفیان بھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بھائی میں تو کچھ بھی نہیں کہتا ہوں، اس لیے کہ پیغمبر پر اگر وحی نہ بھی آئے نا، ورنہ تو وحی کے ذریعے سے ساری باتیں پتہ چل جاتی ہیں، وحی نہ بھی آئے تو یہ سنگریزی بھی ان کو بتا دیں گے کہ یہ باتیں ان لوگوں نے کی ہیں، میں تو کچھ نہیں باتیں کرتا۔ آپ نے ان کو بلایا، پھر ہاں حارث صاحب نے یہ بات کی ہے، خالد آپ نے یہ بات کی ہے، ابو سفیان نے یوں کہا، وہ کہنے لگے حضرت ہمیں تو پہلے بھی یقین تھا کہ آپ پیغمبر ہیں، سوائے آپ کو اللہ کی طرف سے اطلاع کے اور کوئی چیز نہیں ہے، ہم ایمان لاتے ہیں اور ہم نے یہ بات کہی ہے۔ تو سارے مسلمان تو مطاف میں، کچھ سائڈوں میں، مشرکین کچھ چھپ گئے، مسلمانوں کی شان و شوکت برداشت نہیں ہو رہی، اور کچھ پہاڑوں پر یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے۔ 12,000 مطاف میں اگر اس وقت کے لحاظ سے ہو نا جی، بہت بڑا رش ہے، بہت چھوٹی سی مسجد تھی۔ آپ بیت اللہ شریف کے دروازے پر کھڑے ہیں اور یہ منظر دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اللہم لک الحمد ولک الشکر کما انت اہلہ، اے اللہ تیری ہی تعریف ہے، تیرا ہی شکر ہے اس انداز میں جس کا تو اہل ہے، ہم کیا تیرا شکر ادا کریں۔ آپ نے یہاں پر پہلا خطبہ دیا، فرمایا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، الحمدللہ حمدا کثیرا والصلاة والسلام علی رسولہ صلاۃ وسلاما کثیرا، اما بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صدق اللہ وعدہ ونصر اللہ عبدا وہزم الاحزاب کلا، الا کل معصرۃ او دم او مال یدعی فہو تحت قدمی ہاتین الا صدانۃ البیت وسقایۃ الحاج والا قتیل الخطأ وشبہ العمد بالصوت او بالعصا وفی الدیۃ مغلظہ منها 40 ابلا من الابل وفی بطونها اولادها ویا معاشر قریش قد اذهب اللہ عنکم نخوة الجاہلیت وتعظیمها بالآباء والناس من آدم وآدم من تراب، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ غفور رحیم، یا معاشر قریش ما ترون انی فاعل لکم، قالوا خیرا انت اخ کریم وابن اخ کریم
ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اقول لکم کما قال یوسف لاخوته لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین یا معشر قریش اذهبوا انتم الطلقاء وما علینا الا البلاغ۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سید کونین، دنیا کے بھی وہ سردار، آخرت کے بھی سردار ہیں، سید دو جہاں ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین، اللہ کا آخری پیغمبر ہے۔ آج مکہ فتح ہو رہا ہے، بیت اللہ کے دروازے کے درمیان میں دروازہ کھلا ہوا ہے اور آپ خطبہ دے رہے ہیں، ساری تعریفیں اسی تنہا کو سجتی ہے، ججتی ہے، اور پھر اگر درود و سلام اور رحمت کی بارشیں ہیں تو اس کے آخری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں۔ فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا وہ سچا کر دکھایا۔ وعدہ یہ تھا کہ جتنی جماعتیں بھی اے پیغمبر تیرے مقابلے میں آئیں گی شکست کھائیں گی۔ ہزم الاحزاب وحدہ، ساری جماعتیں ہماری مخالفت کرنے والی آج دم نکل گیا ان کا، چھپ گئے، ڈر رہے ہیں، یہ سب میرے رب کی مدد شامل آل تھی۔ پھر فرمایا سنو علا کل معصرت او دم او مال یدعا، آج سے پہلے جو معاملات جو کچھ تھے، کوئی وراثت کی غلطیاں، کوئی خون کی غلطیاں، کوئی مال کی غلطیاں، یہ ساری جاہلیت کی باتیں، ڈبل سودی لین دین، آج سب ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے زمانے جاہلیت کی رسومات کو تحت قدمی ہاتین، میں اپنے ان دو قدموں کے نیچے زمانے جاہلیت کی رسومات کو روند رہا ہوں۔ سنو، پرانی جو باتیں جاری رہیں گی ان میں صرف ایک جو حاجیوں کی خدمت کرنے والے ہیں، پانی پلانے والے ہیں، یا ستو کھلانے والے ہیں، یا جن کے پاس چابی زمانہ جاہلیت میں تھی، آج اسلام کے بعد بھی وہ پانی حاجیوں کو پلاتے رہیں، ستو کھلاتے رہیں، چابی بھی اسی عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس ہوگی۔ سنو، اگر کسی نے کسی کو غلطی سے قتل کر دیا تو پھر دیت تو دینی پڑے گی، یہ انسانیت کا احترام ہے۔ کسی کو لاٹھی مار کر، کسی کو کوڑا بالصوت او بالعصا، لاٹھی یا کوڑا مار کر کسی کو ہلاک کیا تو 100 اونٹ دینے پڑیں گے، 40 اونٹنیاں اس انداز کی ہوں کہ وہ حاملہ ہوں، یہ دینی ہوں گی۔ ایا معاشر قریش، اے قریشیو سنو، قد اذهب اللہ عنکم نخوت الجاہلیہ، اللہ تعالیٰ نے آج تمہارے زمانے جاہلیت کے نخرے سارے توڑ دیے، سارے ختم کر دیے۔ وَتَعْظِيمِ بِالْآبَاءِ، تم بڑے نخرے کرتے تھے، بڑے شاعرانہ انداز میں بیان کرتے تھے، ہم فلانے کی اولاد ہیں، ہم فلانے سردار کی اولاد ہیں۔ یہ تمہارے زمانے جاہلیت کے نخرے بھی ختم، وَتَعْظِيمِ بِالْآبَاءِ، اور اپنے والدین کے نام لے کر جو نخرے کرتے تھے وہ بھی ختم۔ الناس من آدم، سنو، نخرے کس بات کے ہیں؟ ساری انسانیت آدم سے پیدا ہوئی ہے، وَآدَمُ مِن تُرَابٍ، اور آدم مٹی سے بنایا گیا، سب مٹی سے بنائے گئے، مٹی میں ہی سب کو جانا ہے۔ نخرے کیوں کرتے ہو؟ ہاں، نخرہ اگر کرے تو وہ کرے جو اگلی ایت میں تلاوت کرنے والا ہوں، سورہ حجرات کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی۔ یا ایھا الناس
انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ غفور رحیم۔ اے لوگو، نخرے کی ضرورت نہیں، تم سب ایک مرد و زن سے پیدا کیے گئے ہو، پھر اللہ نے تمہارے قبیلے بنائے تاکہ پہچاننے میں، تعارف میں آسانیاں ہو جائیں۔ ہاں، بڑا کون ہے؟ جس کو اللہ بڑا سمجھے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے، وہ کیوں نہ حبشہ سے آنے والا وہ سیاہ فام ہو، یا روم سے آنے والا سہیب رومی ہو، یا فارس اور ایران سے آنے والا سلمان فارسی ہو۔ ہمارے ہاں رنگ و نسل کی تمیز نہیں، کالے گورے کی تمیز نہیں، امیر غریب کی تمیز نہیں، اگر ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مکرم ہے، متقی ہے، وہ زیادہ اونچا ہے۔ لیکن کسی کو کیا خبر؟ اتنا بڑا اجتماع ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے اس اجتماع میں سب سے زیادہ اللہ کا مکرم ہوں؟ یہ خفیہ بات ہے، یہ باتیں بھی راز کی ہیں، خفیہ ہیں، اور وہ ذات بھی جب تک ہم دنیا میں ہیں خفیہ ہے، پردے میں ہے، نظر نہیں آتی، وہ ہمیں دیکھ رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ دنیا کی کوئی نظر اسے دیکھ نہیں سکتی، لیکن اس میں اتنا کمال ہے کہ وہ ہر کسی کو ہر وقت ہر جگہ میں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ یہ خطبہ ہو رہا ہے، اے معاشر قریش، آج سے پہلے اگر غلطیاں ہو گئیں تو اللہ سے معافی مانگو، ان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ بڑا مہربان ہے، معاف کر دینے والا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا یا معاشر قریش ما ترون انی فاعل بکم، او قریشیو جنہوں نے 13 سال مجھے مکہ میں ستایا، آج 8 ہجری ہے، 20 رمضان المبارک کا آج تاریخ ہے، میں مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں اللہ کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا ہوں۔ 8 سال میرے مدینہ میں ہو گئے، تم ستاتے رہے، ظلم کرتے رہے۔ جب میں مکہ میں 13 سال رہا، تم ہر طرح کے ظلم کرتے رہے، آج تم میرے کنٹرول میں آ گئے ہو، آج میرے قابو میں ہو، آج اتنا بڑا لشکر میں لے کے آیا ہوں، اللہ کی مدد اذا جاء نصر اللہ کی شکل میں لے کے آیا ہوں۔ بتاؤ مکہ والوں میں تمہارے ساتھ آج کیا کرنے والا ہوں۔ وہ مکہ والے دشمن تو ضرور تھے، ایمان تو نہیں لائے تھے اس وقت، لیکن اس سرکار کو جانتے ضرور تھے۔ فرمایا قالوا خیرات، مکہ والوں نے کہا ہمیں آپ سے بھلائی کی امید ہے، انت اخ کریم، تو بڑا پیارا بھائی ہے ہمارا، تو ہمارے بڑے پیارے بھائی کا بیٹا اور پوتا ہے، بڑے پیارے ساتھیوں کا آپ بھتیجے ہو، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی مچل گئی اور آپ نے اعلان کیا آج میں تمہارے بارے میں، جب تم نے مجھے بھائی کہا تو وہ بھائیوں والی بات کرتا ہوں، آج میں تمہارے بارے میں بس اتنی ہی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے والے جب اس کے دربار میں سامنے آ گئے، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، بھائیوں نے اپنے بھائی کو پہچان لیا، پریشان ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام سمجھ گئے، فرمایا یوسف علیہ السلام نے لا تثریب علیکم اليوم،
یغفر اللہ لکم وہو خیر الراحمین۔ آج پرانی بات دہرائی بھی نہیں جائے گی، پرانے کوئی گلے شکوے بھی نہیں کیے جائیں گے۔ ہم آج تم پر غالب آ چکے ہیں، تم ہمارے کنٹرول میں ہو، لیکن سنو، ہماری فریاد اللہ کے سامنے رہی ہے، اس وقت بھی اب بھی رہے گی، لیکن تمہارے معاملے میں یہ ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، تمہیں ہدایت دے، وہ بڑا مہربان والا رحم کرنے والا ہے۔ ہم تمہیں گرفتار نہیں کریں گے۔ اب مکہ میں امن کا اعلان ہو گیا، ہر طرف سے ابو سفیان نے بھی بڑی اونچی اونچی آواز کے ساتھ یہ نعرہ بلند کیا کہ او مکہ والو، محمد سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے گھروں میں داخل ہو کے دروازے بند کر لو، سارے تم آج ہمارے گرفت میں ہو، لیکن ہم تمہیں معافی کا اعلان دیتے ہیں۔ فرمایا یا معاشر قریش اذهبوا انتم الطلقاء۔ جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا اور پرانی داستان دہرائی نہیں، ورنہ میں چاہتا تو 13 سالہ مکہ کی تاریخ بھی آج اس خطبے میں دہرا لیتا، 8 سالہ مدینہ میں جو تم نے ہمیں ستایا وہ بھی میں دہرا دیتا، میرے ساتھیوں کو کس کس انداز میں تم نے تختہ مشق ظلم کا بنایا، کہیں ریتوں پہ لٹایا، کسی کو شہید کیا، کسی کے اوپر پڑیاں رکھی، کسی کو 2 لخت کیا، ساری داستانیں یاد ہیں، کوئی دہراؤں گا بھی نہیں۔ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ اپنے گھروں میں چلے جاؤ، سب کو تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو دیکھا، خوشیوں میں آنسو آ رہے ہیں، اللہ کا شکر بھی بجا لاتے ہیں، بیت اللہ کی زیارت بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں محروم نہ کرنا، اپنی رحمت سے ہمیں محروم نہ کرنا، آج جھولی بھر کے دینا۔ اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، تو بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے۔ آج آسمانوں پر عرش پر اللہ کما ہوا شانہ جلوہ افروز ہیں، اپنے آخری حبیب کو دیکھ رہے ہیں، اس کے سینوں میں 12,000 تو مدینہ سے آئے، وہ مجاہدین اسلام حضرات صحابہ کو اللہ پاک اس منظر کو دیکھ رہا ہے، اور صحابہ زبان حال سے کیا کہتے ہیں، اے اللہ تیرے حبیب کا حکم مان کے آئے، ہمیں رحمتوں سے نوازنا، اپنی رضا سے نوازنا، اگر تو نے میرے مقدر کو نہ بدلا، بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے۔ اگر مجنو، اگر دیوانے تیرے یوں ہی لوٹ جائیں، یہ مکہ بھرا ہوا ہے، مطاف حرم بھرا ہوا ہے، سب تیری ذکر و اذکار تسبیح میں مصروف ہیں، اگر دیوانے تیرے یوں ہی لوٹ جائیں، بتا تیرا در کس لیے ہے، تیرا گھر کس لیے ہے۔ یہ مکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، مجھے یاد آ گئی بات، اندلس کی وادیوں میں جب ایسی جگہ فتح ہوئی جو امید میں نہیں تھی، عرب قبائل بھی یہی سمجھتے تھے کہ مکہ کوئی نہیں فتح کر سکتا، مشرکین مکہ بھی یہی سمجھتے تھے، مکہ سارا گرا ہوا ہے بڑے بڑے مضبوط پہاڑوں کے بیچ میں، جیسے پاکستان کی ایک سائیڈ بھی کہ اس کی حفاظت پہاڑ اور برف کے بڑے بڑے بادل کر رہے ہیں۔ اقبال نے اس کو بھی کہا، اے ہمالا، پاکستان کے بارے میں، اے ہمالا
اے فصیل کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان۔ آسمان کے بادل ان پہاڑوں سے ٹکراتے ہوئے جاتے ہیں جو پہاڑ پاکستان کی سرحد اور حفاظت کا کام کر رہے ہیں۔ ادھر طارق بن زیاد نے عبد الملک بن مروان خلیفہ ہوتا ہے، کشتیاں لے کر یورپ میں جا رہے ہیں۔ آج اندلس کا علاقہ، اسپین کا علاقہ فتح کرنا چاہتے ہیں۔ وہ طارق کو تو دنیا اتنا سمجھتی ہے، اپنے کیا، کافر بھی اپنی یونیورسٹیوں کے نام طارق بن زیاد سے رکھنے لگ گئے کہ اتنا بڑا جرنیل ہم نے نہیں دیکھا۔ جب کشتیوں سے مجاہدین اسلام نے دجلہ پار کیا تو طارق صاحب نے حکم دیا ہر کوئی اپنی اپنی کشتی جلا ڈالے، واپسی میں جانے کا سوچے تک نہیں، ہم نے یہ علاقہ فتح کرنا ہے، اسلام کا جھنڈا بلند کرنا ہے اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانا ہے۔ آج بھی سب سے پہلی جگہ میں جہاں طارق بن زیاد نے قدم رکھا اور اس کو فتح کیا، اس پہاڑ کا نام بھی جبل طارق بن زیاد بن گیا۔ وہاں مسجد بنائی گئی۔ اللہ پاک سعودیہ جو نیک کام کرتا ہے اور نیک کام کرنے کی توفیق دے، وہاں مسجد بنائی اس پہاڑ کے قریب، اس کا نام بھی طارق بن زیاد رکھا۔ اور بڑے امام صاحب حرم کے جن کو اللہ نے ظاہری حسن کے علاوہ روحانی حسن کے علاوہ صوت کا بھی حسن عطا کیا، عبد الرحمن سدیس مد ظلہم العالی نے اس طارق بن زیاد مسجد کا افتتاح کیا۔ جب طارق نے یہ علاقہ فتح کیے، جو نہ فتح ہونے والے تھے، جو مشکل علاقے تھے، وہاں پر پہنچے، کہا کرتے تھے، مجھے سب لوگوں نے کہا ہے طارق کدھر کشتیاں لے کر جا رہے ہو، واپس آنا پڑے گا، مایوس ہو کر واپس آنا پڑے گا۔ کشتیاں جلا ڈالی، کہا اب واپس جانے کا تو کوئی امکان نہیں ہے، اے مجاہدین اسلام ڈٹ کے مقابلہ کرو، ہمارا مسکن یہی علاقہ ہے، یہ اندلس ہے، یہ اسپین ہمارا علاقہ ہے، ہم یہاں رہیں گے۔ اس وقت طارق نے ایک دعا کی تھی جب وہ علاقہ فتح ہوا، جس کو علامہ اقبال نے اپنے الفاظ میں معنون کیا ہے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، یہ خدا کو سمجھتے ہیں، یہ معرفت الہیہ کو سمجھتے ہیں، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریاؤں میں جائیں تو وہ راستہ دے دیں، صحراؤں میں جنگلوں میں جائیں تو درندے جنگل چھوڑ جائیں، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ اور علامہ صاحب کے دو ہی طرح کا کلام ہے، یا معرفت اور تصوف میں جاتے ہیں یا جہاد فی سبیل اللہ میں جاتے ہیں۔ پہلے تو غازی اور مجاہدین کی بات علامہ نے کر دی اور اسی شعر کے آخری میں تصوف کی بات کر دی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو اللہ کی محبت، اگر ذرا سی چاشنی بھی نصیب ہو جائے یہ سمجھو کہ دونوں جہانوں کی دولت نصیب ہو گئی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ سمجھ میں آ جائے مال دینا مشکل نہیں، اللہ سمجھ میں آ جائے اولاد کے نذرانے دینا مشکل نہیں، اللہ سمجھ میں آ جائے تو اپنی جان کا نذرانہ دینا بھی کم محسوس ہوتا ہے۔ یہ وہ مجاہدین اسلام ہیں جنہیں اللہ کی معرفت حاصل ہے، انہیں اللہ سمجھ میں آ چکا ہے۔ یہ مکہ فتح ہوا،
پہلا خطبہ ہو گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام دیا دوستو پوری دنیا کو کہ مکہ جاؤ، وہاں سے کیا لے کے آنا ہے۔ انشاءاللہ اس جگہ سے بات اگلے جمعے کو شروع کریں گے کہ وہاں سے کیا لے کے آنا ہے۔ زمزم تو لے کے آتے ہی ہیں۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا